آج عمران خان صاحب پھر کورٹ میں نہیں گئے. یہ کوئی لیگل اسٹریٹجی آپ کی, آپ کورٹ سے ریلیف بھی مانگتے جاتے بھی نہیں. سر دیکھیں, اس کو تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر لگ بھگ اسلام آباد کے اندر 25 کیس ہیں, اور جب تک یہ وزیر آباد والا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا وہ ہر کورٹ کے اندر گئے, ہر کورٹ کے اندر. آپ کو زیبا چودھری جو جسٹس ہیں ان کا بھی کیس یاد ہو, ان کی عدالت کے اندر گیا, ان کو بتایا کہ میں معذرت کرنے آیا تھا. اب آپ کے 3 گولیوں سے زیادہ آپ کو لگی ہوئی. ڈاکٹرز ایڈوائس یہ کر رہے ہیں کہ آپ, ان کا بھی 4 فیب کو میرے خیال میں ہوا ہے پراپر دوبارہ چیک اپ, انہوں نے کہا کہ ایک اور کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو ڈس بیلنس ہوتا ہے تو اگلے 3 مہینے کے لیے دوبارہ آپ بیڈ پہ ہوں گے. تو ویل چیئر پہ تو جا سکتے ہیں نا. پھر بھی یہ بات دیکھیں, 2 ایشوز, ایک آپ کا سیکیورٹی رسک, اور دوسرا آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اگر آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, میں ویڈیو لنک پہ اویلیبل ہوں. آپ مجھے کہ ابھی جو آپ نے ڈیفیمیشن کیس میں جو خواجہ آصف والا کیس ہے اس میں ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے خان صاحب. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ جب رجیم چینج ہوا تھا, ناظم جوکیا جو آپ کی فرٹرنیٹی کا ہے, وہ مرڈر کیس کے اندر ایک ایم این اے صاحب انوالو تھے, ساگدار صاحب آ رہے تھے, تھوڑے پروٹیکٹیو بیل کی بات, سلمان شہباز جب آ رہے تھے پروٹیکٹیو بیل ملی تھی ان کو. تو میں تو ایک اور بات کر رہا ہوں, مرڈرر کی بات کر رہا ہوں, اور کیس ہے کیا. لیکن آپ لوگ تو کہتے تھے کہ جب ان کے اوپر کیس ہوتے ہیں بیماروں کے اسپتال پہنچ جاتے ہیں, جاتے نہیں ہیں. ہم بیمار کیا, ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی دوسری پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں, ہمارے دماغ میں خون نہیں پہنچ رہا, کیا کہہ رہے ہیں؟ گولیاں لگی ہیں سب کے سامنے, جی آئی ٹی بنی, اس نے بتایا 3 چوٹ نہیں جانا, نہیں, سمپل ایز دیٹ. آپ ویڈیو لنک پہ لے لیں, اور پریسیڈنٹ موجود ہے, فیصلہ ہو گیا, پریسیڈنٹ موجود منڈے کو انہوں نے بلایا, جا رہے ہیں. میں نے سنا آئی تھنک سو کہ خان صاحب کو جانا چاہیے, ایون گاڑی میں بیٹھ کے, اسٹیج میں بیٹھ کے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ رسک کیا لے رہے ہیں, اور کیس کیا ہے, کیس کیا کرپشن کیا ہے, کیس کیا کہ مرڈر کیا ہے, کیس ہے کیا سیڈیشن چارجز لگائے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ, جہاں خان صاحب خود بھی موجود نہیں تھے, کہ آپ کو نااہل کیا اور لوگوں نے پروٹیسٹ, دہشت گردی کے چارجز, دہشت گردی کے اور سیڈیشن کے بھی ہیں, دہشت گردی اور سیڈیشن کے چارجز لگائے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پروٹیکٹیو بیل دیں, میں آنا جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں پیش ہو جاؤں گا, میں ملک سے باہر نہیں جا رہا ہوں, نہ مجھے کوئی ایشو ہے, میں نے چھوٹی سی سرجری, میں جو سرجری کراؤں گا یہیں سے کراؤں گا. آپ نے چھوٹی سی سرجری کے کل امپیکٹس دیکھے نا آپ نے, پاکستان کے لوگوں نے جو سفر کیا معیشت کے طور پہ. ہمارے عماد یوسف صاحب ڈی این جو ہیں وائس پریزیڈنٹ, آپ کو پتا ہے ابھی کیس چل رہا ہے, ان کی تو ساری تنخواہ جو ہے کراچی سے ہر دوسرے ہفتے ان کو بلایا جاتا ہے, کیس پڑھنے آ گئے, جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. تو کسی بھی عدالت کا یہ حکم ہے, ان کی مرضی منشا ہے, کوئی بھی آنریبل کورٹ ہے, لو لیول کی ہائی لیول کی, اگر وہ چاہ رہے ہیں دیکھنا ہے تو زمان پاک سے کتنا ہائی کورٹ چلے جانا چاہیے. میرے خیال میں دیر لگتی ہے, نہیں کچھ فرق پڑتا, گاڑی جا کے لے لیں, یو آر اونلی سبمٹنگ ٹو دی کورٹ, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ کی ایڈوائس ہوگی خان صاحب کو کہ چلے جائیں عدالت کے سامنے؟ بالکل, اگر پروٹیکٹیو بیل ہے تو اس میں ان کو جانا چاہیے, اگر ان کے پاس مشکل ہے تو کسی طرح بھی ان کو پیش ہونا چاہیے, سیکورٹی لے کے جانا چاہیے, اور پیش ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ کورٹ نے بلایا اس کی تعظیم میں آپ پیش ہوں. لیکن آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جیسے آدمی ملک سے باہر ہوتا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے پروٹیکٹیو بیل میں کہ مجھے آنے کا موقع دے تاکہ میں کورٹ میں سرنڈر کروں, اس میں ان کو بغیر پیش ہوئے ان کو دے دی جاتی ہے, وہ آتے ہیں ملک میں اور کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. بیسکلی پرنسپل یہ کہ آپ نہ بھی کورٹ کے سامنے ہو تو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے اس کیس میں, لیکن یہاں تو وہ موجود ہے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ہے. لیکن اگر دیکھیے, اگر وہ جج آرڈر میں نے نہیں دیکھا, وہ جج صاحب نے جو کل کیا ہے کہ اسے کیا وجود تھی کہ ان کی ایگزیمپشن اپلیکیشن انہوں نے ریجیکٹ کی, اور پھر ان کی پیش ہو اسلام آباد لاہور میں. جی, پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ کنوکٹڈ کو جیل سے نکال کے ملک سے باہر بھیج دیا جائے 50 روپے کے بانڈ پہ؟ دیکھیں وہ آرڈر تو کورٹ ہی کا تھا نا. نہیں, آپ مجھے کوئی پریسیڈنٹ, ہم تو آپ کو پریسیڈنٹ دے رہے ہیں کہ وہ کہیں بھاگ نہیں رہے, کوئی 50 روپے کا اسٹامپ پیپر نہیں دے رہے ہیں, جس نے دیا وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے, اس کو ابھی تک آپ نے بلایا نہیں ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں 2 چیزیں, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو لنک چیف, دیکھیں اگر عدالت کی خواہش ہے تو تکمیل کر دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف, کوئی مسئلہ نہیں میرے خیال میں. محمد صاحب کہہ رہے ہیں تو تسی نہیں مننی, باقی سارے کہہ رہے چلے جائیں, ٹھیک ہے, تسی کہہ رہے ٹھیک کر دینے. جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے صدر صاحب کو اور کہا ہے کہ وائلیشن کانسٹیٹیوشن اور اوتھ آف آفس کی, اس کی انکوائری کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس تو دیکھیں میرے خیال سے اختیار نہیں ہے انکوائری آرڈر کرنے کا. دیکھیں ان کی جو پاورز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل 48(1) میں, اور 48(1) میں ہی از باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دی چیف پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ.
تو وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. یہ اختیار جو ہوتا ہے یہ حکومت کا ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے, جس میں کیبنٹ آتی ہے, اور 48(2) کی وہ پاور جس میں ان کے پاس ڈسکریشن کی پاورز ہیں, اس میں وہ ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن یہ اس میں نہیں آتا. جی یہ بتائیں سر کہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, کین یو رائٹ ٹو دی چیف آف آرمی اسٹاف کے ادارے کے حوالے سے اس طرح کا ہے, تو کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں. دیکھیں وہ آرمی کا, دیکھیں انکوائری کا کام جو ہوتا ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہوتا ہے, جو آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو لکھنا چاہیے خط کہ جی وہ یہ کریں. تو انویسٹیگیشن کا جن کا ہاتھ کام ہوتا ہے وہ ان کو لکھنا چاہیے خط. یہ جو آڈیو لیکس, آخر میں دوبارہ آڈیو لیکس کی طرف آؤں گا. آڈیو لیکس یہ بہتر ہوتا رانا صاحب پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کچھ کسی قسم کی تحقیقات کر کے پھر آ کے بیٹھتے کہ ہم نے تحقیقات کر لی ہیں, ہم نے فورینزک کرا لیا ہے, ایف آئی اے نے فورینزک کر کے ہمیں یہ بتایا. وداؤٹ ڈوئنگ دیٹ, ایک پہلے آڈیو لیکس آئی ہیں, فوراً اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کر لی گئی, اعتراف کر لیا گیا کہ جناب یہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اس کو تقریباً لیجیٹمائز کر دیا انہوں نے ان کانورسیشنز کو. از دس اے ڈائریکٹ اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری؟ میں تو سمجھتا ہوں, میں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا اس میں یہی بات کہی ہے کہ یہ بالکل اٹیک ہے آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, کہ اس طرح کی آپ نے ٹیپس کر کے, میں تو کہتا ہوں یہ مینیپولیٹڈ اور ڈاکٹرڈ ہیں, آپ نے اس طرح سے کر کے ان کو چلا دیا, اور آپ نے بغیر تحقیقات کیے ہوئے یا وہ کیے ہوئے, پہلے بات ہے کہ آئی کہاں سے یہ ٹیپس, سب سے پہلی بات ہے یہ کس طرح سے آپ کا آئی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے بغیر تحقیق کیے ہوئے آپ نے آج یہ بات ایشو کر دی اور لوگوں کے خلاف ان کی عزت کو آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور بار کا میں پریزیڈنٹ ہوں سر, آپ دیکھیے کہ میں نے ہمیشہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور میں نے بڑی انٹیگریٹی اس کے ساتھ اپنی پریکٹس کی ہے, آل دیز ایئرز. آج مجھے افسوس ہوا کہ اس طرح کی بات آ گئی اور ہر طرف سے مجھے کالز آ رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اور میں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے, لیکن آفٹر آپ جیسے فرمایا کہ یہ ہمیشہ وہ ریکارڈ پہ رہتی ہیں اور یہ استعمال ہوں گی. آج احتیاط سے استعمال ہو رہی, کل بغیر احتیاط کے بھی استعمال ہوں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک لاجیکل کنکلوژن پہ ہم نہیں لے کر جاتے چیزوں کو, جی اس کو لاجیکل کنکلوژن تک جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. کیا کیا جا سکتا اچھا ہے؟ دوسری بات دیکھیے, اس میں اندر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی آپ کسی کو انفلوئنس کر کے یا ان سے کر کے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ڈوگر جو ان کے وہ کیس ہے محمد خان بھٹی, وہ تو سپریم کورٹ میں ہے ہی نہیں سر, مطلب میں نے نہیں فائل کیا, میں تو ہائی کورٹ میں کراؤں جیسے میں نے آپ سے کہا. دوسرا کیس پینڈنگ ہے جس میں اسٹے آلریڈی میرے فیور میں چل رہا ہے, آج سے نہیں 28 نومبر سے چل رہا ہے. تو مجھے یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ان جج سے کہہ دیں؟ ایک جج کا کام تھوڑی ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا, وہ 3 ممبر بینچ ہوتی ہے یا 2. It is the idea behind this, it is not the specifics, it's the idea. کیونکہ یہ سارا بینچ نے آج ہی وہ آرڈر کر دیا وہ الیکشن کمیشنر کو بغایا, شاید آئی تھنک یہ پریسیپیٹیشن بنا اس کا کہ اس طرح سے آج یہ کر کے نکال دو تاکہ ملائن کیا جائے جوڈیشری کو بھی اور وکیلوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی, اپنے مخالفین کو. سر ٹھیک.